حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، بہت اچھا، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں جان نہیں۔ دیکھیں آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، بات ذہن سے نکل جا رہی ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، آپ لوگ تو مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح جانتے ہیں نا، جانتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ میں بھی آپ سے بالکل قریب ہوں، آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے ہمیشہ سنتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں۔ شعر کو سماعت فرمائے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اس وقت یوں تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعر اوجِ ثریا کو ہے، ہر شعر، لیکن اس وقت ہر عاشقان مصطفیٰ، ہر غلامان مصطفیٰ کے زبان حال پر یہ شعر ہے، یا تو اس کا مفہوم ہے یا پھر یہ شعر ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ واہ، اب اس سے بڑھ کر میرے عزیزو میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑے جہاں نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے عزیزو پیار اور محبت کے لیے بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ اگر اس جملے کو، صرف اس ایک شعر کو پڑھا جائے، اور اس وقت پورے ہندوستان میں جو ٹرینڈ چلا ہے، ان تمام جو ہے کہ الفاظ کو، ان تمام تحریرات کو، ان تمام جو ہے کہ جتنے بھی ہمارے سامنے یہ آویزہ کیے ہوئے تحریری شکل میں موجود ہے، ان سب کو اپنے نگاہوں میں بسا کر، اور پھر جب یہ ایک شعر پڑھے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں دل کے بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑے جہاں۔ واہ واہ، عزیزان گرامی وقار، یقیناً آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور کل کائنات کے لیے کامیابی کا عظیم ذریعہ ہے۔ جس کے دل میں مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار نہیں ہے، اے میرے عزیزو، پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ انہیں جینے کا بھی حق نہیں ہے، انہیں سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم کبھی حفاظ کی تعریف کریں گے، کبھی قرآ کی تعریف کریں گے، کبھی عالم دین کی تعریف کریں گے، ہاں میرے عزیزو کبھی علم کی تعریف کریں گے، لیکن یہ سب کی سب تعریف ہے، اے میرے عزیزو، اس کی تعریف ہوگی جو مکہ میں پیدا ہوا، آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اس کی تعریف ہوگی جو مکہ میں پیدا ہوا اور آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ اور بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ مزاج بھی دیا، اے میرے عزیزو، کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے لا نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں تو میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں، اگر میں تعریف کروں گا تو صرف اور صرف مدینے کے تاجدار کی تعریف کروں گا۔ میرے عزیزو، تو میں نے عرض کیا، کبھی حفاظ کی تعریف، کبھی قرآ کی تعریف، کبھی عالم دین کی تعریف، کبھی مفتیان کرام کی تعریف، کبھی علم کی تعریف، یہ سب تعریف ہے اے میرے عزیزو کسی اور کی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال کی تعریف ہے، زہرا کے بابا کی تعریف ہے، حسنین کے نانا کی تعریف ہے، اور اے میرے عزیزو قسم خدا کی، جس نے بھی مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی یا تعریف کرتا ہے، پروردگار عالم اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اے میرے عزیزو، آج بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ آج یہ جلسے دستار حفظ ہے، یہ حفاظ کرام کے سروں پہ وہ عظیم تاج رکھا جائے گا۔ یقیناً ہم اور آپ دیکھیں گے
जिनके वालिदैन अपनी औलाद को और अपनी औलाद के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ सजदे हुए देखेंगे तो यकीनन यही होगा मेरा बेटा लाजवाब है, मेरा हाफिज़े कुरान बेमिसाल है। अल्लाह अकबर है मेरे अजीजों, इसलिए कि इसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। अल्लाह अकबर है मेरे अजीजों, वो कुरान मुक़द्दस है मेरे अजीजों आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में जब नाजिल किया गया, है मेरे अजीजों हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल की गई, आप जब तशरीफ लाए आपने फरमाया कि मुझे खदशा है, मुझे चादर ओढ़ा दो। अल्लाह अकबर, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चादर शरीफ ओढ़ा देती है। ए मेरे अजीजों, मदीने वाले सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुछ देर के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने चचाज़ाद भाई बरका बिन नौफल के पास ले जाती है। वो बरका बिन नौफल जो आसमानी किताबों के आलिम थे, जब उनके सामने ये बयान किया गया तो बरका बिन नौफल ने कहा यकीनन ये नबी ये आखिरुज़्ज़मा है, ये आखिरी पैगंबर है, ये अल्लाह की किताब लाने वाले हैं। यकीनन उस वक्त आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने बरका बिन नौफल ने कहा कि ये नबी ये आखिरुज़्ज़मा है, इसलिए कि ये वही फरिश्ता है जो इनसे पहले दीगर नबियों के पास हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास आया करता था। अल्लाह अकबर, वो आने वाला फरिश्ता आया था नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास, तो क्या लाया था? ए मेरे अज़ीज़ों, कुरान मुक़द्दस की ये पहली आयत करीमा नुज़ूल के एतबार से, नाज़िल होने के एतबार से वो कौन सी आयत मुबारका है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ मेरे दोस्त हज़रत ज़ुबैर शम्सी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, जब ये नात पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह मचल कर दादो तहसीन से नवाजेंगे। ये नबी की नात पढ़ेंगे, लेकिन किसी न किसी इंसान ने उस नात को लिखा है और मैंने कुरान पाक पढ़ा है, ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है। जरा मचल के दोनों हाथों को फिजा में लहरा के या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, जब आप ये जान गए, समझ गए कि पहली आयत इक़रा है, तो ये भी बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान रहते हैं। कितने? 8 अरब। संयुक्त राष्ट्र के रिसर्च के मुताबिक ये जुमला है कि तकरीबन 8 अरब इंसान हैं और इन 8 अरब इंसानों में तकरीबन 4000 मज़ाहिब के लोग हैं। 4000 मजहब के मानने वाले लोग हैं। लेकिन है मेरे अजीजों, इन 4000 मज़ाहिब में सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम वो दीन है जिसको ये फख्र और शर्फ हासिल है कि उसने अपने हर मानने वाले के लिए इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया है। वाह वाह। पहले मेंबर तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना नजीमुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही भी तशरीफ रखते हैं। मेरे अजीजों, यकीनन आप इस जुमले को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम वो दीन है जिसने अपने हर मानने वाले के लिए इल्म दीन हासिल करना फर्ज करार दिया है। इसलिए मेरे अजीजों, रसूल कुल सैयदुल कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयत, पहली वही नाजिल हुई है, उसका ये लफ्ज़ है इक़रा, यानी पढ़ो, यानी इल्म हासिल करो। सबसे पहले रब ने फरमाया पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, आदमी को बनाया खून की पटक से, और पढ़ो जिसने तुम्हें, और पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें कलम से लिखना और पढ़ना सिखाया और आदमी को सिखा दिया जो न जानता। आयत करीमा का हर लफ्ज साफ और शफाफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है कि इल्म हासिल करो। और एक ही मकाम पर 2 मरतबा कहा
علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اسے سمجھنے والوں نے سمجھا، گوروں نے بہت اچھی طرح سمجھا، کالوں نے بہت اچھی طرح سمجھا، یہودیوں نے بہت اچھی طرح سمجھا، نصرانیوں نے بہت اچھی طرح سمجھا۔ یہ دنیا کو پیغام دیا، اے لوگوں پڑھو، اور دنیا کو پیغام دیا، اپنی نسلوں کو آباد کیا، علم کی بنیاد پر اپنی نسلوں کو پروان چڑھایا، علم کی بنیاد پر۔ اے میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں، تبھی تو نبی کا اللہ کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر علم حاصل کرنے والا ہے تو قرآن مقدس ضرور پڑھتا ہے۔ فرض یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں پڑھا ہے۔ کبھی فلسفی انداز میں قرآن کو پڑھا گیا، کبھی منطقی انداز میں قرآن کو پڑھا گیا، کبھی کسی نے اپنے انداز میں قرآن مقدس کو پڑھا۔ لیکن مدرسہ وارثیہ ضیاء القرآن میں جب قرآن مقدس کو پڑھا گیا، پڑھایا گیا تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر پڑھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، عمدہ پیغام زندہ باد۔ اے میرے عزیزو، قرآن مقدس میں ایک بار نہیں 2 مرتبہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور دوسری روایت ہے، حدیث کا جملہ نہیں بول رہا ہوں، روایت ہے، چونکہ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ اس روایت کو میں نے تفسیر روح البیان میں پڑھا ہے، لیکن تفسیر روح البیان کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث پاک کا جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے آغوش تک۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ کہاں ہے آپ؟ واہ، ہے موجود یہاں مدرسہ وارثیہ ضیاء القرآن کے احاطے میں موجود ہیں آپ؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا ہے، مدینے والے سرکار نے فرمایا ہے، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ آج کے وقت میں، آج کی تاریخ میں چین جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہر طرف کی آسانیاں موجود ہے، ہر طرح کی سہولیات موجود ہے۔ اے میرے عزیز، اپنے گھر سے نکلے، جو سڑک آپ کے گھر سے نکلتا ہے، یقیناً یہی سڑک آپ کو چین تک پہنچا دے گا۔ جہاں بھی جانے کے لیے جس سڑک سے آپ نکلے، سفر کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ کوئی مشکل بات ہے؟ اے میرے عزیزو، آج مشکل نہیں ہے، لیکن کل بہت مشکل تھا۔ اس وقت یہ سواری موجود نہیں تھے، یہ تمام سواریوں کی سہولیات موجود نہیں تھے۔ اس وقت مدینے والے سرکار نے فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اللہ اکبر، گویا مدینے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں 2 روٹی کم کھانا پڑے۔ توجہ فرمائیں، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں 2 سیٹ کپڑے کم پہننا پڑے۔ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اینڈرائیڈ موبائل کا سستا سیٹ چلانا پڑے، اس لیے کہ اینڈرائیڈ موبائل میں وہ ترقی اور وہ شہرت اور وہ عزت نہیں ہے۔ کپڑے پہننے کی بنیاد پر وہ ترقی، وہ شہرت، وہ عزت نہیں ہے۔ جو شہرت و عزت ہے میرے عزیز و علم حاصل کرنے، یہ شہرت و عزت یہ کوئی وہ شہرت و عزت نہیں ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے آج دنیا حاصل کر رہی ہے۔ اے میرے عزیز و آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر جاؤ، میری عذاب نازل کر دو۔ اللہ اکبر، جو فرمایا جاؤ فلاں بستی پر میری عذاب نازل کر دو۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بستی پر حاضر ہوئے، اس بستی پر نازل ہو گئے۔ ان قریب اللہ کے حکم کے مطابق اس بستی پر عذاب لانے ہی والے تھے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، عذاب کو یہاں سے ہٹا دو۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، رب نے فرمایا عذاب کو یہاں سے ہٹا دو۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا تو نے ابھی فرمایا کہ عذاب نازل کر دے،
ہم یہاں تیرے حکم کے مطابق حاضر ہو گئے، پھر ابھی تو فرما رہا ہے کہ عذاب اٹھا لو۔ مولا جب اٹھانا ہی تھا تو پھر نازل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غیرت آتی ہے کہ جس جگہ بیٹھ کر، اللہ اکبر، مجھے غیرت آتی ہے کہ جس بستی میں بیٹھ کر جو ہے کہ جس بستی میں بیٹھ کر ایک ضم غفیر کے ساتھ، ایک اچھی تعداد کے ساتھ میرا قرآن مقدس قرآن کی تلاوت کرے ان کے بچے اور ان کے باپ پر میں ایک بارگی عذاب نازل کروں، مجھے خیرت آتی ہے۔ آپ کیا سمجھے اے میرے عزیز و رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن مقدس کو حفظ کرنا یہ ایک عظیم علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر، اور وہ بھی ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں جو میرے عزیز قرآن مقدس تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے جن کی اولادیں اکٹھا بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے عزیزو، یہ کسی اور علم کے حصول کی بنیاد پر یہ عذاب کو ترک نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسانے کی بنیاد پر عذاب کو اٹھا لیا جا رہا ہے۔ واہ واہ، میرے عزیزو، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اختصار کے ساتھ اے میرے عزیزو، دنیا میں تو بہت سارے علم ہیں، پھر ان تمام علم کو حاصل کرنا فرض ہے؟ اور پھر بہت سارے علم ہیں، اور ہر علم کا اپنی اپنی وسعت ہے میرے عزیزو، جن کا احاطہ ناممکن ہے۔